السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ آج میں آپ کو بہت ہی اہم واقعات دو تین سناؤں گا کہ 40 سال سے ایک جن نے ایک مریض کو قابو کیا ہوا تھا اور اس نے اتنا بیمار کر دیا تھا، اتنا مایوس کر دیا تھا کہ جس کی انتہا اس نے نہیں چھوڑی تھی، وہ اس پر کیسے مسلط ہوا، کیسے اس نے اس کو جکڑ لیا، مختلف بیماریوں کے اندر اس کو مبتلا کر دیا اور اس کو اذیت دیتا رہا۔ دوستو، یہ ساری باتیں بتاؤں گا، پوری ویڈیو دیکھیں، سکپ نہ کریں اس کو، آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور وہ آیات جس سے میں نے قرآنی آیات سے اس پر عمل کیا، وظیفہ کیا، دم کیا، میرے اللہ نے آسمان سے نوری فرشتے اتار دیے اس کی مدد کے لیے، اور اللہ نے اس کو مکمل طور پر شفا یاب کر دیا۔ اور مریض کے بقول کہ میں نے آسمان سے کوئی نوری چیز اترتی ہوئی دیکھی، اور پھر میں نے ان جنات کو کٹتے ہوئے اور جلتے ہوئے دیکھا، بکھرتے ہوئے دیکھا۔ دوستو، واقعہ یہ ہے کہ ایک مریضہ جو اس وقت انگلینڈ میں رہتی ہے، اس نے میرے ساتھ رابطہ کیا کہ مجھے کچھ پرابلم ہے، کہ جنات مجھے تنگ کرتے ہیں، جو عرصہ 40 سال گزر چکا ہے کہ میں بہت بیمار ہوں۔ واقعہ یہ تھا کہ اس مریضہ نے بتایا، وہ مریضہ اس وقت 70+ ہے، اس نے کہا کہ میں اپنی والدہ کو ایئرپورٹ سے ریسیو کرنے کے لیے گئی، اور میں کیا دیکھتی ہوں کہ اس وقت کوئی چیز میری والدہ کے جسم سے نکل کر میرے جسم کے اندر داخل ہو گئی۔ اس وقت تو مجھے صرف محسوس ہوا، لیکن جیسے جیسے دن گزرتے گئے میری طبیعت بگڑتی گئی، اور مختلف قسم کی میری جو کیفیات تھیں، فیلنگ تھی، وہ مجھے محسوس ہونے لگی۔ مجھے محسوس کیا ہوتا تھا کہ میرے جسم کے اندر میری جلد کے نیچے خون کی رگوں کے ساتھ ساتھ کوئی چیز چل رہی ہے، میرے پاؤں کے اندر کبھی کوئی چیز چل رہی ہے، میری پنڈلیوں کے اندر کبھی کوئی چیز چل رہی ہے، میرے پیٹ کے اندر، یعنی جلد کے نیچے مجھے محسوس ہوتی تھی کہ جلد کے نیچے کوئی چیز چل رہی ہے۔ اتنی زیادہ میری اذیت تھی، مجھے تکلیف تھی کہ میں کسی کو بتا نہیں سکتی کہ میں نے کس اذیت میں یہ وقت گزارا۔ دن بدن وہ چیز، وہ سرسراہٹ، وہ تکلیف جو تھی میری بڑھتی گئی۔ مختلف عاملوں سے رابطہ کیا گیا، مختلف سائیکاٹرسٹ جو ہیں ان سے رابطہ کیا گیا، کسی کو بیماری کی سمجھ نہیں آئی، نہ کسی ٹریٹمنٹ سے، نہ کسی وظیفے سے، نہ کسی دم سے یہ تکلیف میری ریکور ہونے کو آئی۔ میرے ساتھ جب رابطہ کیا گیا تو میں نے اس پر دم کرنا شروع کیا، 2 سے 2.5 گھنٹے میرے لگ گئے، لیکن الحمدللہ اللہ کی ذات نے اس کو شفا یاب کر دیا۔ اور پھر ٹھیک ہونے کے بعد مریضہ نے بتایا کہ میں ایسی چیزیں دیکھ رہی تھی کہ آسمان سے کوئی نوری چیز نیچے آ رہی ہے، اور وہ ان کو مار پیٹ رہی ہے، ان کو قتل کر رہی ہے، ان کو بکھیر رہی ہے، ان کو جلا رہی ہے، اور وہ میرے صحن کے اندر بکھرے پڑے ہوئے ہیں اور لاتعداد ہیں، گروہ کے گروہ ہیں جو تباہ و برباد ہوئے۔ دوستو، ایک تو یہ واقعہ تھا۔ دوسرا واقعہ یہ ہوا کہ ادھر ابو ظہبی کے اندر ایک سول انجینئر تھا، ینگ بچہ تھا، بڑا پوٹینشل والا بچہ تھا۔ اس کے ماموں بھی سول انجینئر تھے، وہ پہلے ادھر کام کرتے تھے، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تھے، یعنی کسی کمپنی کے وہ CEO بن چکے تھے۔ اس نے اپنے بھانجے کو بھی بلا لیا کہ یہ اچھا ذہین ہے، قابل ہے، وہ بھی کام کرنے لگا۔ اچھا خاصا کام چل رہا تھا کہ ایک دن اس نے محسوس کیا کہ میرے ارد گرد کوئی چیز چلتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے، کبھی سایہ محسوس ہوتا ہے، کبھی آواز محسوس ہوتی ہے، اور کبھی یہ مجھے محسوس ہونے لگا کہ بالکل میں جب چلتا ہوں تو میرے پچھلے قدم، جب میں جو قدم چھوڑتا ہوں وہ ان قدموں کے اوپر وہ چل رہی ہے۔ پہلے یہ محسوس ہونے لگا،
کچھ دنوں کے بعد مجھے اپنے دماغ میں سے آوازیں آنے لگیں، جیسے میرے دماغ کے اندر سے کوئی بول رہا ہو، میرے جسم کے اندر سے بول رہا ہو۔ اس کے بعد اس کی طبیعت اتنی بگڑی کہ اس کو خود نہیں پتہ چلا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ وہاں کی جو کمیونٹی تھی، اس کے ارد گرد کے لوگ تھے، چونکہ وہ فلائٹ کے اندر رہتا تھا، کمرے کے اندر رہتا، سیپریٹ تھا، انہوں نے اس کے ماموں کے ساتھ رابطہ کیا، وہ کچھ دور تھا اس سے، تو وہ وہاں پر پہنچا۔ اس کے بقول کہ جب میں پہنچا تو اس کی چیخیں نکل رہی تھیں اور آواز بھی بڑی بھیانک تھی، بڑی خوفناک تھی، ہیبت ناک تھی، کہ محسوس ہو رہا تھا کہ یہ میرے بھانجے کی آواز نہیں ہے، یہ اس مریض کی آواز نہیں ہے، اس کے اندر کوئی اور چیز ہے۔ پھر کیا ہوا کہ وہ دروازوں کے اندر ٹکرے لگانے لگا، دیواروں کے ساتھ ساتھ ٹکرانے لگا۔ اس کو نہیں پتا کہ میں کیا کر رہا ہوں، ینگ تھا، خوبصورت تھا، ذہین تھا۔ آخر انہوں نے وہاں پر کسی ہاسپٹل لے کر گئے، ایمرجنسی میں رہا، کچھ معاملہ حل نہیں ہوا۔ سائیکاٹرسٹ جو مختلف تھے ان سے کنسلٹ کیا گیا، پھر دوبارہ اس کو ڈیپورٹ کروا دیا گیا پاکستان کے اندر۔ پاکستان میں بھی انہوں نے بہت زیادہ ٹریٹمنٹ کروائی، بہت، پھر وہ عاملوں کی طرف چل پڑے، عاملوں کے ساتھ انہوں نے کچھ سیشن کیے، لیکن ان کا مسئلہ حل ہونے کو نہیں آ رہا تھا۔ کوئی کچھ کہہ رہا تھا، کوئی بکرے والا تھا، کوئی جھنڈے والا تھا، کوئی دیگ والا تھا، کوئی کڑاہی والا تھا، سبھی اپنے اپنے پیسے اینٹتے تھے اور چلے جاتے تھے۔ میرے ساتھ جب انہوں نے رابطہ کیا تو وہ بہت ہی مایوس ہو چکے تھے۔ بہت اچھی فیملی تھی، پڑھی لکھی فیملی تھی، بڑی ہائی سٹیٹس فیملی تھی۔ اللہ کی ذات نے سبب بنایا، میں نے ان کو ٹائم دیا، اس ٹائم کے اوپر میں نے ان کو وظیفہ کرنا شروع کیا، ان کا سیشن کیا۔ تقریباً مجھے 1 گھنٹہ لگا ہوگا، جس کے بعد اس نے بکواس کرنا شروع کر دیا۔ مجھے سمجھ آ گئی کہ اس کے اندر تو ایک آدھ جن نہیں ہے، یہ تو ٹولیاں کی ٹولیاں ہیں۔ مزید طبیعت اس کی بدتر سے بدتر ہوتی جا رہی تھی، لیکن اللہ کا جو کلام ہے وہ بہت ہی برحق ہے۔ آہستہ آہستہ اللہ کی مہربانی سے، اس کلام کی برکت سے وہ کنٹرول ہونا شروع ہو گیا، اور وہ جو جنات تھے، جتنے بھی لوگ تھے، بہت زیادہ تھے، اللہ کی ذات نے ان کے اوپر فتح یاب کیا اپنے کلام کی برکت سے، اور وہ بالکل مریض ٹھیک ہو گیا۔ وہ اپنے روز مرہ کے معمولات جو ہیں وہ بالکل ٹھیک ادا کر رہا ہے، اپنی زندگی کو انجوائے کر رہا ہے۔ تیسرا واقعہ دوستو یہ تھا کہ یہ مریض امریکہ کے اندر سیٹل تھا۔ اس نے وہاں پر یہ ڈرائیونگ کرتا تھا، اپنی ٹیکسی چلاتا تھا۔ تقریباً 4 یا 3 سال ہوئے ہیں اس کی شادی کو۔ اس کی والدہ کے بقول کہ اس کو شادی سے پہلے بھی یہ پرابلم کبھی کبھی آ جاتی تھی۔ کیا کرتا تھا کہ جو گاڑی تھی وہ تیز بھگانا شروع کر دیتا تھا، جیسے جان بوجھ کے وہ ایکسیڈنٹ کرنا چاہتا ہے۔ غصے کے اندر آ کر گاڑی کو کہیں ٹھوک دینا، اور یہ فکر نہ کرنا کہ یہ ٹوٹ جائے گی یا میری جان ضائع ہو جائے گی۔ گھر کے اندر کوئی چیز ہے، لیپ ٹاپ ہے، موبائل ہے، اس کو اٹھا کر پھینک دینا یا اس کی مکینکی کرنی شروع کر دینا، کھول لینا، حالانکہ اس کا کام نہیں تھا۔ تو ہمیں یہ اس کے اوپر فکر ہونے لگا کہ اس کا شاید سائیکی پرابلم بن گیا ہے، اس کا جو ذہن ہے وہ کام نہیں کر رہا، وہ ذہنی مریض بن چکا ہے۔ ہم نے مختلف سائیکٹرسٹ کو دکھانا شروع کیا، تو انہوں نے بھی کافی ٹریٹمنٹ دی، سونے کے لیے میڈیسن، ریسٹ کے لیے میڈیسن، کوئی انہوں نے اس کی بیک ہسٹری لی کہ اسے کوئی ڈپریشن وغیرہ، کوئی سٹریس تو نہیں ہے کہ بہت زیادہ پرابلم آ گئی ہے اس لیے یہ پرابلم اس کی کریٹ ہو گئی۔ تو ہم نے دی، کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں ہے، الحمدللہ اس کا بہت اچھا کام تھا، لیکن یہ پرابلم اس کی آہستہ آہستہ پیدا ہونا شروع ہو گئی۔ کسی ریفرنس سے، بلکہ وہ پہلے والا جو مریض تھا نا میرا، جس کوئی عمر 70-80 سال تھی، جس کو اپنی والدہ سے کسرت تھی، ان کے ریفرنس سے یہ مریض میرے پاس آیا۔ تو میں نے اللہ کا کلام ان کے اوپر پڑھا۔ مجھے تقریباً 4 گھنٹے کے قریب ٹائم لگا ہوگا کہ اللہ نے سبب بنا دیا، اور وہ مریض بالکل، پہلے تو اس نے بہت زیادہ تنگ کیا،
لیکن الحمدللہ اللہ کی کلام کے اندر برکت بہت ہے، اس کے اندر طاقت بہت ہے، اس نے کنٹرول کرنا شروع کر دیا اس کو، اللہ نے سبب بنا دیا اور وہ مریض بالکل ٹھیک ہو گیا اور اپنے روزمرہ کے معمولات ادا کر رہا ہے اور مجھے وہ دعائیں دے رہا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو بھی کوئی اس قسم کا مسئلہ ہے، کسی کو، رشتہ دار کو، دوست کو، کلاس فیلو کو، کلیگ کو، تو ضرور کسی اچھے عامل سے ملیں، علیحدہ دوائیوں کے اوپر ہی نہ رہیں۔ یہ بہت زیادہ گمبھیر اور کمپلیکیٹڈ معاملات ہوتے ہیں، بعض اوقات سمجھ ہی نہیں آنے دیتے، لوگوں کے گھر اجڑ جاتے ہیں، مریض ٹھیک نہیں ہوتا، وہ پہلے سے بدتر ہوتا جاتا ہے۔ یہی معاملات ہوتے ہیں، جادو کے ہوتے ہیں، جنات کے ہوتے ہیں، ان کے اوپر انہوں نے کنٹرول کیا ہوا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے سمجھ بھی نہیں آتی اور ان کے معاملات بگڑتے چلے جاتے ہیں۔ دوستو، وہ آیات کیا تھی؟ وہ میں نے سورہ بقرہ کی جو آخری آیات ہیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر لا يكلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ دوستو، ان دو آیات کا میں نے ورد کیا، اللہ نے ان کے اندر اتنی طاقت رکھی ہے کہ نوری فرشتے بھی اللہ کی ذات مدد کے لیے بھیج دیتے ہیں، اور اللہ کی ذات جتنا بھی جادو سخت قسم کا ہو، جنات سخت قسم کے ہو، عامل قسم کے جنات ہوں، وہ بھی اس سے کنٹرول ہو جاتے ہیں۔ جو حاضر نہیں ہوتے، جو پیچھے سے بیٹھ کر جادو کرتے ہیں، وہ بھی الحمدللہ اللہ کی ذات ان پر اس آیات کی برکت سے غلبہ ڈال دیتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا جو آیت الکرسی کی تلاوت کی گئی، اور تیسری جو ہے اضرب بعصاک الحجر، اضرب بعصاک الحجر، اس کا ورد بہت زیادہ کیا گیا، اللہ نے اس مریض کو شفا یاب کر دیا۔ دوستو، ان آیات کو آپ بھی پڑھ کر خود عمل کر سکتے ہیں، یا کسی مناسب عمل سے رابطہ کریں، یا میرے ساتھ آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو الحمدللہ آپ کسی بھی ملک میں ہوں، کسی بھی شہر میں ہوں، آپ کو آن لائن ہی سروس پرووائڈ کر دی جائے گی۔ انشاءاللہ آپ اپنے گھر بیٹھے ہی ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ اللہ خیر کرے، اللہ آپ کے اپنے حفظ و امان میں رکھتے ہوئے اللہ آپ کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔